مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے قرآن مجید میں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا اور یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ جب کوئی شخص آپ کو آرڈر دیتا ہے تو اس آرڈر کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ جلاد بن کے آپ کو کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، آپ کہتے ہو سر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے صرف رزلٹ چاہیے، کیسے کرو گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ میرا ہیڈ ایک۔ بولو بھائی نہیں ہوتا ہے نا، باس کے اس قسم کے بھی آرڈرز ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کی پیمنٹ کہیں پھنسی ہوئی ہے، فون کیا بھائی پیسے پہنچا دو، آرڈر ہے نا، سامنے سے جواب ملتا ہے سر میری نانی کی طبیعت خراب ہے، میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، میرے فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میرے پاس پیسے ہیں نہیں، تو وہ جواب میں کہتا ہے بھائی یہ آپ کے مسائل ہیں، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے، مجھے اپنی پیمنٹ سے مطلب ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ اور آگے چلتے ہیں، بھتہ خوری ابھی بہت ہو رہی تھی نا، ابھی تو کچھ کراچی میں حالات سیٹ ہو گئے، پرچی بھجوا دی جاتی تھی دکان میں، بھائی آپ کا بزنس 1 کروڑ روپے کا ہے تو 10 لاکھ روپے آپ خود پہنچا دیں تو زیادہ اچھا ہے، ہم لینے آئیں گے تو پیسوں کے ساتھ آپ کی کھال بھی لے کے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا، ہوتا تھا، اب تو ذرا کم ہو رہا ہے۔ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میری ارننگ کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن میرے یہ مسائل ہیں، تو دہشت گرد تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ کہہ رہے بھائی آپ کے مسائل ہیں، یہ اتنا بھتہ ہے، اگر آپ نے عزت کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو خود سے پہنچا دیں اور ہر مہینے کے باندھ دیں۔ تو آرڈر کا ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایک آرڈر دینے کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ ایک اسٹائل ڈاکٹروں کا ہوتا ہے، طبیبوں کا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی دیکھو بڑا گوشت نہیں کھانا، سر بڑے گوشت کی اجازت دے دیں، اب ہم کہاں غریب لوگ چھوٹا گوشت، بکرے کا آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے سر، اور آپ کو پتہ ہے چکن کے بارے میں بھی لوگوں نے کچھ کہا ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ واللہ عالم، تو سر اب بکرا میں کہاں کھا سکتا ہوں، تو ڈاکٹر بندوق نکال کے کنپٹی پہ نہیں رکھے گا، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ دہشت گرد تو فوراً بندوق نکال دینے کا دے رہا ہے یا کھال بھی دے گا اپنی ساتھ میں۔ وہ پہلے قربانی کی کھالیں لینے آتے تھے تو کہہ رہے تھے صرف گائے کی کھال دو گے یا اپنی بھی ساتھ میں دو گے؟ اگر صرف گائے کی کھال دینا چاہتے ہو تو خود ہی پہنچا دینا، اور اگر گائے کے ساتھ اپنی کھال دینے کی بھی خواہش ہے تو بول دو کہ نہیں دینی کھال، ہم نے گائے کی کھال ہم آپ کو، قربانی کی کھال ہم آپ کو نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب ہماری ڈکشنری میں یہ ہے کہ آپ گائے کی تو دیں گے ساتھ ساتھ اپنی بھی دینا چاہیے۔ یہ سٹائل ہوتا تھا دہشت گردوں کا۔ تو یہ سٹائل ہوتا ہے کس کا؟ دہشت گردوں کا، جلاد۔ ایک سٹائل ہے ڈاکٹر کا، ڈاکٹر بھی آپ کو کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، حکیم بھی منع کرتے ہیں، بھائی آپ نے بڑا گوشت بولو نا نہیں کھانا، آپ کہتے ہیں سر یہ میں کہاں سے چھوٹا گوشت، آپ خود سوچیں، میں ویسے ہی اتنا چھوٹا ہوں، چھوٹا گوشت خریدنے سے تو اور چھوٹا ہو جاؤں گا میں، کچھ طرز کھا لیں میرے اوپر، بکرے تو سارے صدقے کے نام پہ کٹ جاتے ہیں،
اس لیے بکرے کا گوشت تو ویسے ہی مہنگا ہو گیا ہے. غریبوں میں راشن تقسیم کرنا, دالیں دینا, یہ تو صدقہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا. بکرے کو بھینٹ جب تک نہ چڑھائیں تو ان کا صدقہ کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے. صدقے کے بکرے کے یہ ریٹ ہیں, نارمل بکرے کے یہ ریٹ ہیں. پھر وہ صدقے کا بکرا اتنا چھوٹا, اتنا مریل, وہ خود بیچارہ واجب التصدق ہوتا ہے کہ اس کے اوپر صدقہ کیا جائے. میں تو جب بھی گزرتا ہوں نا, پنجرے میں بکرے بند ہوتے ہیں, میں ساتھیوں سے کہتا ہوں یار میری طرف سے 5 روپے کا لوسن اس کو کھلا دینا یار. تو ڈاکٹر کو جب آپ کہتے ہیں کہ بڑا گوشت میں نہیں کھا سکتا, تو ڈاکٹر بندوق نکال کے کن پڑی پہ نہیں رکھتا کہ تیرے باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ایسے کرتا ہے ڈاکٹر, آپ کا خیر خواہ ہے. آپ جب اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں ڈاکٹر صاحب میرے لیے بڑا گوشت چھوڑنا بڑا مشکل ہے, میں دنیا چھوڑ دوں گا, بڑا گوشت نہیں چھوڑ سکتا, میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, پٹھان ہوٹل کے پراٹھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. صحیح ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ گھی والے پراٹھے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے. سر میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں حلوہ پوری پوریوں کی دکان پہ دیکھو, پراٹھا پھر بھی اچھا ہوتا ہے اللہ کے بندو. یہ جو ربڑ کی پوریاں ہیں نا, یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر رہی ہیں. حلوہ پوری صبح, سب چیزیں گھی میں, پورے گھی کے ڈبے کھا رہے ہیں حلوہ پوری کے نام پہ. خیر کھائیں, اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں. لوگ پھر بولتے ہیں میڈیکل سائنس میں بہت ٹانگ اڑانے لگے مفتی صاحب. تو آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں, میں بریانی نہیں چھوڑ سکتا, میں حلوہ پوری نہیں چھوڑ سکتا, میں گول گپے نہیں چھوڑ سکتا. ابھی کل میں گیا اپنے پرانے دوست احباب سے ملنے, تو ہمارے ایک ریلیٹو تھے, گٹکے سے ان کا انتقال ہو گیا. جوان تھے, بالکل 35 سال عمر ہوگی, میرڈ تھے, بچے بھی تھے ان کے. تو گٹکے سے نا کینسر ہوا منہ کا, بالآخر ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ہمارے گھر والوں کے سے ان کا بھی تعلق تھا, دوستی تھی. تو میں وہاں ان کے ریلیٹو سے پوچھ رہا تھا کہ وہ تو بیچاری بیوہ ہو گئیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے, بڑا ترس کھا رہا تھا نا. تو گٹکا کیسی خطرناک چیز ہے, یوں کہہ رہا تھا میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیوہ ہے نا, وہ میت پہ جب رو رہی تھی تو ان کے منہ میں بھی گٹکا تھا. کیا اسٹائل ہے بھائی. یعنی شوہر کا انتقال, میاں بیوی دونوں گٹکے کے عادی تھے. شوہر کی میت پڑی ہوئی ہے, بیوہ کو غم ہے, تو غم دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہو رہا ہے, گٹکا. تسلیاں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک تو یہ تسلی ہوتی ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے, بھائی سب کا ایک دن متعین ہے, موت تو برحق ہے, اور ابھی آپ ان سے جدا ہو گئی, یہ ہمیشہ کے لیے جدائی نہیں ہے, برزخ میں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. ان چیزوں سے اب تسلی لواحقین کو نہیں ہوتی. لواحقین کا غم اس قسم کے جملوں سے ہلکا. بولو نا, جملہ کمپلیٹ کرو بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون, دعا ان کو پڑھ کے سنائی جائے کہ بھئی ہم اللہ ہی کے لیے, ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ پہلے چلے گئے, آپ اس کے بعد آئیں گی. یہی جب بیوہ کوئی عورت ہو جاتی ہے, یہی تسلی دی جاتی ہے نا. بھائی کہتے ہیں ہم ہیں نا, تمہارا میاں مر گیا تو ہم بھائی ہیں, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. محلے والے کہتے ہیں بھائی ہم ہیں, اپنے بچوں کا یتیم بچے اب ہمارے ہی بچے ہیں. ان چیزوں سے اب تسلی نہیں ہو رہی. تسلی ہو کس سے رہی ہے بھائی؟ گٹکا کھائیں گے تو دماغ کیا ہوگا, ریلیکس ہوگا. تو میں یہ کل کا واقعہ, یہ نہیں واقعہ تو پرانا ہے لیکن کل پتا مجھے کل چلا ہے کہ انا للہ ہو گیا میاں کا, اور ہوا کس سے, گٹکے سے. اور بیوہ خاتون, وہاں خواتین گواہی دے رہی ہیں کہ جب یہ میت پہ رو رہی تھی تو ان کے منہ میں بھی کیا تھا, گٹکا تھا. تو یہ عبرت ہے بھائی. یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا چھوڑ دیں گے, حلوہ پوری نہیں چھوڑیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے. کئی کیسز آ چکے ہیں. خیر, تو ڈاکٹر کا جو اسٹائل ہوتا ہے, اب وہ یہ نہیں ہوتا کہ بندوق نکال لے تو کیوں نہیں چھوڑے گا, کیسے نہیں حلوہ پوری چھوڑے گا. ڈاکٹر آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ کھا کے مر جانا یہ بہتر ہے بھوکا رہ کے زندہ رہنے سے, یہ سب ڈائلاگ ہیں.
गुटके वाले को डॉक्टर समझाएगा, देखो जब कैंसर होगा ना तुम्हें तो चीखोगे चिल्लाओगे, फिर ये नहीं कहोगे चलो मर गए तो क्या हुआ, फिर कहोगे यार ये मैं क्यों मर रहा हूं, अभी सारी दुनिया जिंदा उछलती कूदती घूम रही है, मैं ना कुछ खा सकता हूं, मेरा जबड़ा काट दिया डॉक्टर, बड़ी अजियत वाली जिंदगी गुजरेगी। तो डॉक्टर इस तरह से आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका खैर ख्वाह है, बेशक थोड़ी देर के लिए हो, फीस दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो बहरहाल ये शो करेगा कि मैं आपका खैर ख्वाह हूं, मैं आपकी भलाई चाहता हूं, अगर वो सही डॉक्टर होगा। आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब छोटा गोश्त बहुत महंगा है, मैं नहीं खा सकता, मैं तो बड़ा ही खाऊंगा, तो डॉक्टर कहेगा भाई थोड़ा खा लो, जितनी जेब इजाजत देती है उतना खा लो, और अगर छोटा नहीं खा सकते तो गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं है, अंडा खा लो, उसमें भी बड़े जबरदस्त प्रोटीन होते हैं। तो आराम से उसकी हिकमतें मसलहतें आपको बोलते क्यों नहीं भाई, समझाएगा वो, और फिर ये भी बताएगा भाई ये जो आप खाओगे ना बड़ा गोश्त सस्ते के चक्कर में, ये आप ना छोड़ दें बड़ा गोश्त खाना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बड़ा खाएं, इस्लाम ने हलाल किया, बड़ा गोश्त भी छोटा गोश्त भी, जो जायका बड़े में है वो छोटे में नहीं है, निहारी बड़े की बनती है, बल्कि ऊंट की बहुत ही बड़े की बनती है, वो तो ऊंट की बनती है ना, वो छोटे मोटे बड़े की भी नहीं बनती, वो तो बहुत बड़े की बनती है। तो वो तो डॉक्टर जिसको मना कर दे उसकी बात कर रहा हूं मैं। और बच्चों को तो वैसे भी बड़ा गोश्त खिलाना चाहिए, बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। तो खैर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो डॉक्टर समझाएगा कि भाई आप सस्ते के चक्कर में अपनी सेहत बर्बाद ना करें। अब वो आपको ऑल्टरनेट बताएगा, पहला तो ये बड़े गोश्त के 10 ऑल्टरनेट बता देगा कि अंडा खा लो, उसमें भी प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, दूध पी लो, ये कर लो, वो कर लो, चिकन खा लो, वगैरह वगैरह। और फिर आपको नुकसानात भी बताएगा कि देखो ये जो सस्ते के चक्कर में भी बड़ा खा रहे हो पैसे बचाने के लिए, तो दवाओं पे जो खर्चा होगा ना वो सारा यहां निकल जाएगा। जब ब्लड प्रेशर की दवाएं लेकर आओगे और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाएं खाओगे, फिर डॉक्टर की फीसें, फिर टैक्सी का किराया, फिर रिक्शे का किराया, वो सब कैलकुलेट करके देखो तो छोटा ही पड़ेगा वो, ठीक है ना, वो छोटे गोश्त का खर्चा ही उसमें पूरा होगा। तो ये डॉक्टर का काम होता है जब वो किसी बात का ऑर्डर देता है और वो ये देखता है कि सामने वाले पर इसका असर नहीं हो रहा, तो वो उसकी हिकमतें भी बताता है और उसके अंजाम से भी आपको डराता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने हमें जो अहकामात दिए हैं, उन अहकामात का अंदाज दहशतगर्द वाला नहीं है, उनका अंदाज वो है जो एक तबीब का और एक खैरख्वाह का अंदाज होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब मुसीबत ये है कि लोग डॉक्टरों की रिपोर्ट्स को तो बहुत शौक से पढ़ते हैं, सुनते हैं, डॉक्टरों के अहकाम को, सियासतदानों के अहकाम को, माहिरीन मईशत की आरा को तो सुनते हैं, अल्लाह के ऑर्डर्स को सुनने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर की जो के ऑर्डर्स होते हैं, हकीमों के ऑर्डर्स, उनका हमारी जाहिरी बॉडी से ताल्लुक होता है। अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उनका हमारी रूहानी बॉडी से ताल्लुक होता है। मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो अहकामात जरूरी हैं, वो अहकामात अल्लाह ने हमें दिए होते हैं, और वो कुरान के अलावा कोई और नहीं देता।